مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زائر مدینہ کے لیے ضروری مسئلہ: جس نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا تو نیت صحیح نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے احمد آباد گئے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس 15 دن کے اندر ایک دن جو ہے آپ نے ارادہ کرے کہ ہم انجا جائیں گے، وہاں کی درگاہ پر ہم حاضری دیں گے، تو آپ 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت تو کر رہے ہیں، مگر اس میں سے ایک دن آپ نے یہ بھی نیت کرے کہ مجھے اس شہر سے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کی نیت درست نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ 15 دن سے پہلے شہر چھوڑ کر کے باہر نکل رہے ہیں، ہے نا۔ یا یوں مثال لے لیجیے، آپ ناسک گئے، ٹھیک ہے، ناسک میں آپ 20 دن کے لیے آپ گئے، اب آپ نے ایک دن ارادہ بنایا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ مطلب ہم خلد آباد ہو کے آتے ہیں، کئی سارے اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں پر، خلد آباد ہو کے آتے ہیں ہم۔ اب اگر آپ 15 دن سے پہلے آپ باہر جا رہے ہیں، مطلب آپ کا قیام ایک ساتھ ناسک میں 15 دن سے کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ باہر نکلنے کا ارادہ بنا رہے ہیں، تو اب آپ کا یہ نیت اقامت یہ درست نہیں ہوئی، ہے نا۔ اب یہاں پر جو مثال کے طور پر بیان کیا گیا، مثلا حج کرنے گیا، یہاں پر جو مثال بیان کی گئی ہے، اور ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ شروع ہو جانے کے باوجود 15 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کی نیت کی، تو یہ نیت بیکار ہے۔ کیوں ایسا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحج، ٹھیک ہے، کون سی تاریخ کو؟ 9 کو وقوف عرفہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مینا کو کون سی تاریخ کو نکل جاتے؟ 8 تاریخ کو مینا کے لیے نکل جاتے۔ آپ یہاں سے گئے مکہ مکرمہ میں، آپ 2 ذی الحجۃ الحرام کو پہنچے، 2 تاریخ کو، آپ کو وہاں سے مینا کے لیے کون سی تاریخ کو نکلنا ہے؟ 8 کے لیے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ 2 کو پہنچ رہے ہیں اور آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں مکے میں 15 دن رہوں گا، تو یہ آپ کی نیت درست ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آپ کون سی نماز پڑھیں گے وہاں پر؟ قصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی مثلا حج کرنے گیا اور ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ شروع ہو جانے کے باوجود 15 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کی نیت کی، تو یہ نیت بیکار ہے کہ جب حج کا ارادہ کیا ہے تو 15 دن اس کو ملیں گے ہی نہیں، کہ 8 ذی الحجۃ الحرام مینا شریف اور 9 کو وقوف عرفات، 9 ذی الحجۃ الحرام کو عرفات شریف کو ضرور جائے گا، پھر اتنے دنوں تک یعنی 15 دن مسلسل مکہ معظمہ میں کیوں ٹھہر سکتا ہے؟ اس کو مکہ معظمہ میں 15 دن ایک ساتھ مل ہی نہیں رہے، وہ 8 تاریخ کو مینا جائے گا، 9 تاریخ کو عرفات جائے گا، ہے نا، پھر 10 تاریخ کو پھر مینا میں جائے گا، 12 کو یا 13 کو مکہ معظمہ میں آئے گا، تو 15 دن ایک ساتھ مکہ معظمہ میں مل ہی نہیں رہے، تو وہاں پر اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، مینا شریف سے واپس ہو کر، مینا سے ہم واپس مکہ معظمہ 12 کو آ جائیں گے یا 13 کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، مینا شریف سے واپس ہو کر نیت کرے تو صحیح ہے۔ اب اگر یہ نیت ہے کہ 29 ذی الحجہ کو یہاں سے مدینہ شریف جائے گا، یا 29 ذی الحجہ کو اپنے وطن واپس آئے گا، 12 سے یا 13 سے 29 ذی الحجہ تک کے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے، تو اب یہ نیت یہاں پر نیت اقامت درست ہے۔ اب یہاں پر نیت اقامت تو عموماً کر لیتے ہیں، پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر بیچ میں ارادہ بنتا ہے کہ ہمیں جانا ہے، بڑا عمرہ ایک کرنا ہے، واپس سے میقات جانا ہے۔ جاتے ہیں کہ نہیں لوگ میقات پہ؟ تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلے کہ نہیں؟ تو ابھی بھی نیت کرنا درست ہوا اقامت کی؟ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جدہ جاتے لوگ گھومنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، بہرحال تو جدہ گئے، مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو
ابھی بھی نیت درست نہیں ہوئی، نیت اقامت یہاں پر درست نہیں ہوئی۔ مینا شریف سے واپس ہو کر نیت کرے تو صحیح ہے، جبکہ وہاں پر رکنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے مکہ معظمہ سے، ٹھیک ہے، جبکہ واقعی 15 یا زیادہ دن مکہ معظمہ میں ٹھہر سکتا ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ گئے، کسی کاروان والے کے ساتھ گئے، یا یہاں سے حج کمیٹی کے تھرو گئے۔ عموماً حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مینا سے واپس آنے کے بعد ہمیں 15 دن یا ٹھہرنے ملے گا یا نہیں ملے گا، یا آپ کو نہیں پتا کہ آپ 15 دن یہاں ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے۔ تب کیا کریں؟ اگر ظن غالب ہو، غالب گمان یہ ہو کہ 90% پروبیبلٹی، ظن غالب، اگر ظن غالب ہو کہ 15 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ یا وطن کے لیے روانہ ہو جائے گا تو اب بھی مسافر ہے۔ اگر ظن غالب یہ ہے کہ 15 دن ٹھہرنے نہیں ملے گا تو مسافر ہے۔ پھر اگر ایسے حالات بن گئے کہ آپ 15 دن یا 16 دن ٹھہر گئے تو بات الگ ہے، مگر ابھی ظن غالب یہ ہے کہ آپ کو ٹھہرنے نہیں ملے گا تو آپ جو ہے قصر نماز پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ